ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ الذاریات 7ویں منزل اور 7ویں منزل کی سورت نمبر 2 اور سورت نمبر 2 کا رکوع نمبر 1 اور رکوع نمبر 1 کی آیت نمبر 7 8 9 10 11 12 13 14 تلاوت کی گئی. اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدائی 4 آیات میں ہواؤں کی قسمیں کھائی تھی کہ جو مختلف انداز میں چلتی ہیں. فرمایا کہ آج والسماء ذات الحبک، پھر قسم اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس آسمان کی جو راستوں والا ہے، یعنی آسمان میں راستے موجود ہیں جس سے فرشتے آتے جاتے ہیں. وہ الگ بات ہے، مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتے، اور میرے اور آپ کے لیے ہر چیز دیکھنا یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جو ہمیں نظر آئے وہ ہے، جو نہ آئے وہ نہیں ہے. ایسی بات بولو ہاں نہیں. ہمیں تو اپنی وجود کی پیچھے پیٹھ نظر نہیں آتی جبکہ وہ موجود ہے. پیٹھ ہے یا نہیں آ رہے کی نظر آتی ہے ہمیں، دوسرے کو آ رہی ہے، تو اس کا انکار ہو سکتا ہے؟ تو جب پیٹھ کا انکار نہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتی، تو جو چیز اللہ نے اوجل رکھی ہے وہ ہمیں کیسے نظر آ سکتی ہے؟ اس لیے جو کہتے ہیں قبر کا عذاب نہیں ہے کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا، تو بھائی ہر چیز ہمیں نظر آنا ضروری نہیں ہے. دیوار کے پیچھے کیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تو جب کہ ہے سب کچھ. بھائی دیوار کے پیچھے کتنے گھر ہیں؟ ہے یا نہیں ہے؟ لوگ بھی گھروں میں ہیں لیکن ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں نظر آنا ضروری نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہونا ضروری ہے. بس ان کا فرمان ہمارا ایمان. سارے بولو ہمارا ایمان ہے. ہمیں تو بہت سی چیزیں سامنے نظر آتی ہیں، وہی پیٹھ کے پیچھے ہو جائے تو نظر ہی نہیں آتی. ہاں جی. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے قسم اس آسمان کی کہ ذات الحبک جو راستوں والا ہے. پھر فرمایا آگے جواب قسم کہ انکم لفی قول مختلف، کہ بے شک تم لوگ یعنی قیامت کے منکر لوگ، ہم تو الحمدللہ ایمان والے ہیں، اللہ اس پر استقامت اور اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے. فرمایا بے شک تم لوگ البتہ متضاد باتوں میں پڑے ہوئے، یعنی یہ مانتے ہیں کہ ہمیں پیدا کس نے کیا، اور جب وہ اللہ ہی فرماتا ہے کہ تو اس کے دنیا کے بعد قیامت آ رہی ہے نہیں مانتے. یہ مانتے ہیں ہمارے اس وجود کو اللہ نے بنایا. وہ اللہ ہی فرماتا ہے کہ تم جب قبر میں چلے جاؤ گے، جل جاؤ گے، مر جاؤ گے، کوئی چیز کھا جائے گی، پانی میں بہ جاؤ گے، کیونکہ کسی کو کسی کے انجام کا پتہ، جہاں بھی ہوگے میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. اب کہتا کیسے کرے گا؟ تو یہ متضاد باتیں. فرمایا جب خالق مانا ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ بھی اپنی تخلیق پر ایمان لے آ کہ جس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا، دوبارہ بھی پیدا. تو اس لیے فرمایا متضاد باتیں نہ کر. اب یہ ان لوگوں کی متضاد ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا ناممکن تھا جو رب نے ممکن کر دکھایا. اب دوبارہ تو ہمارا وجود جہاں بھی ہوگا موجود تو ہوگا نا. ہاں جی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یؤفک عنہ من افک.
فرمایا کہ حقیقت سے وہی منہ موڑتا ہے جو حق سے بالکل ہی منہ موڑ لیتا ہے، یعنی غلط راستے پہ چلتا ہے، یقیناً پھر وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو یہ دنیا میں میرا اور آپ کا مشاہدہ بھی ہے، جو اکڑ جائے، ضد پہ آ جائے، غلط مجلس میں بیٹھنے کا عادی ہو جائے تو وہ پھر حق بات کو نہیں مانتا۔ ہاں جی، تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا قتل الخراسون، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان کے لیے۔ فرمایا کہ جو حق بات میں اٹکل عجیب و غریب باتیں نکالتے ہیں، جی ہاں، سمجھتے ہوئے بھی اس کو اپنے مطلب کی بات کی طرف پھیرنے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اس لیے حق کو ہمیشہ حق سمجھنا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا جو گناہ گار اپنے گناہ کو گناہ سمجھے گا، کوشش کرے چھوٹنے کی، نہیں چھوٹی سمجھا میں مجرم ہوں، فرمایا کہ یہ بھی اچھائی ہے، انشاءاللہ امید ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے گا، بخلاف اس شخص کے ہے غلط راستے پر اپنے آپ کو حق بات سمجھتا ہے، پھر دلیلیں دینا کیا کر دیتا ہے، شروع کر دیتا ہے، پھر بحث کرتا ہے، ضد کرتا ہے، یہ خطرناک آدمی پہلی بات کبھی توبہ نہیں کرے گا، اس کو کبھی توبہ کی توفیق، کیونکہ وہ اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہی نہیں، تو بندہ غلطی سمجھے تو توبہ کرے گا نا۔ دوسری بات کہ اس کو آگے پھیلائے گا، اس کی وجہ سے دو بھی یہ جرم کرے گا، اس کا وبال اس پر بھی پڑے گا، کیونکہ قیامت والے دن آتا ہے کہ جو پیشواؤں گے ان کو ڈبل سزا دی جائے گی، لیکن مقتدی کو چھوڑا نہیں جائے گا کہ وہ کہے جی انہوں نے مجھے غلط راستے پہ لگایا، تو اس کو کہا جائے تو جا گھر، اس کو کہا جائے گا تیری کھوپڑی میں عقل نہیں تھی، تو نے کھوٹے کھڑے کو نہیں پرکھا، چل تو بھی ساتھ ہی ہو۔ ہاں جی، تو اس لیے یاد رکھنا ہمیشہ غلط کو غلط ہی کہنا ہے، اگرچہ ہم اس کے عادی ہوں، لیکن انشاءاللہ جب غلط کو غلط کہیں گے، اپنی غلطی کو غلطی سمجھیں گے، تو کبھی نہ کبھی اللہ اس کی برکت سے ندامت کی بھی توفیق دے دے گا، لیکن جب ہم اس کو صحیح سمجھیں گے تو کیسے چھوڑیں گے۔ تو اللہ رب العزت یہاں یہی فرماتے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو غلط ہو کر پھر اس غلطی پر صحیح ہونے کی دلیلیں دیتی ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین هم فی غمرۃ ساہون، کہ جو اتنے حق راستے کو چھوڑ کر بھول گئے کہ فرمایا کہ بس اسی میں گم ہو کے رہ گئے، اس غلط راستے میں گم ہو گئے، اتنے غفلت میں پڑے کہ ان کو صحیح اور کھوٹے کی پہچان ہی کیا ہوگی، بولو ختم ہو، جس کو عادی مجرم کہتے ہیں، عادی مجرم۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں ہم فی غمرۃ، فرمایا کہ جو غفلت میں اتنے دور چلے گئے کہ ساہون، وہ صحیح بات کو بھول ہی گئے، صحیح بات کو بھول ہی گیا۔ جس طرح کوئی آپ نے بچہ دیکھا ہوگا کہ وہ جب گھر سے نکلا اور راستہ بھولا، وہ چلتا چلتا یہاں کا اور چونکی پہنچا ہوتا ہے، کہاں پہنچا ہوتا بولو، ہم دیکھو کہ اعلان وہاں ہو رہے ہوتے، لوگ یہاں تلاش کر رہے ہوتے، اور پتہ چلتا جی اس کا اعلان دیکھو ادھر ہو رہا تھا، اب کیا ہوا جی، بس وہ چلتا چلتا ہی چونکی پہنچ گیا۔ اب کیسے پہنچا بولو، وہ بھول ہی گیا کہ میں نے واپس گھر بھی جانا ہے۔ تو میرے بھائی فرمایا ایسے نہیں بھولنا، جس طرح کچھ لوگ نماز کو بھول ہی گئے، تو میں نے عرض پر ایک آپ کو مثال دی بھی تھی کہ ایک محلے والے سے جماعت والوں نے پوچھا، 60 سال کی عمر اس کی ہو رہی تھی، کتنی، 60 سال، اور گھر یوں ہی مسجد کے ساتھ تھا، جی ہاں، تو گاڑی دھو رہا تھا، جماعت والے آئے، اب 60 والا کا ماشاءاللہ نوجوان ہوتا ہے نا، بوڑھا ہوتا ہے، تو اب اس آدمی کو انہوں نے دعوت دی اور اس سے پوچھا کہ اللہ والوں کبھی مسجد میں آئے ہو؟ اس نے کہا 16 سال کی عمر میں آیا تھا۔ کتنی سال کی عمر میں؟ اب کتنی عمر ہو گئی؟ تو کتنے سال پہلے؟ جی، اب یہاں افسوس یہ ہے کہ ساتھ انہوں نے یہی پوچھ لیا کبھی قاری صاحب نے آپ کو دعوت دی مسجد میں؟ کا نہیں، انہوں نے بھی نہیں دی۔ جی کہ باہر ملا آ جاؤ کیا پڑھ لو، آپ اندازہ کریں، اب یوں بھی بندہ رب کو نہ بھول جائے، جی ہاں، کہ 40 سال 44 سال ہی گزر جائے۔ ہاں جی، ایک ہوتا نا چلو فجر رہ گئی تو فکر لگ گئی
ہاں جی چلو سورج نکلا تو پڑھ لی, نہیں زور دے نال پڑھ لی, چلو بھول گیا بیچارہ. تو یوں بھی نہ بھول جائے کہ سالوں ہی گزر جائیں, یاد ہی کوئی نہیں میں نے نماز بھی پڑھنی ہے. تو بتاؤ کمی ایسے لوگوں کی ہے کوئی نہیں, ایسے لوگوں کی کمی کوئی نہیں. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ایسی غفلت سے, اور ہمیں ان کا جو ہم پر حق ہے کہ ان کو بیدار کرنے کا دعوت کے ذریعے اللہ ہمیں وہ فریضہ بھی ادا کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال کیونکہ وہاں افسوس تو دونوں بار تھا نا, اس کو افسوس یہ تھا کہ 5 وقت کی اذان تجھے سنائی نہیں دیتی. ظاہری بات ہے قاری صاحب سے پوچھتے تو وہ کہتا ہے یہ کوئی بہرا تھوڑا ہے, اذان کا نہیں اس کو پتا چلتا. تو ان کے جواب بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کا بھی ٹھیک ہے کہ آخر پڑوسی ہونے کا ان کا بھی تو حق ہے کہ نماز کا کہتے رہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یسألون ایان یوم الدین, اور اوپر سے سوال کرتا وہ قیامت کب آنی ہے. تیاری کوئی نہیں, قیامت یاد ہی کوئی نہیں, لیکن کوئی کہہ دے کہتے چو کدو آنی ہے. تو فرمایا یہ بطور سوال نہیں بطور مذاق ہے. بطور کیا ہے, تبلیغ والوں سے پوچھا سے لوگ ملتے رہتے. ہاں جی جب ان کو قیامت کی بات کرنا اچھا مولوی صاحب کدو آنی, ہاں جی اللہ معاف کرے پلے کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ بھی بطور مذاق کہتے ہیں. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم علی النار یفتنون, فرمائے اس دن ہوگا جب تجھے آگ پہ تپایا جائے گا, آگ میں ڈالا جائے گا. اور یاد رکھنا یہ جو مال میں زکوٰۃ نہیں دیتے نا, ان کے بارے میں آتا ہے یہی مال آگ میں گرم کر کے بھٹی ہوگی, اس کی ان کی پیشانی کو داغا جائے گا, ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا. فرمایا کہ یہ تیرا وہ مال ہے. تو فرمایا کہ جب تجھے آگ میں آگ پر تپایا جائے گا اور ذوقوا فتنتکم, اس وقت تو چیخے گا چلائے گا اور جواب آئے گا مزہ چکھنا. تجھے بڑا انتظار تھا کس کا, قیامت کا, پلے کچھ ہے نہیں تھا, اور کہتا کب آئے گی. ذوقوا فتنتکم, اور فرمایا اس کا مزہ چکھ. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون, یہی تو وہ چیز ہے جس کے بارے میں تو جلدی کیا کرتا تھا, جلدی کیا کرتا. ہاں جی اس لیے یاد رکھنا جیسے کوئی کام والا تھا نا, محنتی آدمی, وہ کے اندر ٹائم جلدی گزر گیا, ہر ڈرام کے اندر ٹائم گزر ہی نہیں رہا. آپ نے دیکھا ہوگا کام والا کچھ کرتا ہے, یار ٹائم اور ہو بس جلدی جلدی کام کیا کروں, مکمل کر لوں, کیا کر لوں, اور ویلا کے اندر ٹائم گزر ہی نہیں رہا. جلدی جلدی چھٹی کا ٹائم ہے میں گھر جاؤں. تو اسی طرح جو نیک آدمی ہے وہ کوشش کرتا میری عمر لمبی ہو, زیادہ نیکیاں جمع کر, زیادہ نیکیاں بولو جمع کر. اس طرح بعض لوگ آپ بھی سوال کرتے یار ان اللہ والوں کو گاٹوں کی کیا ضرورت ہوتی ہے. بھائی اللہ والوں کو بھی جان پیاری ہوتی ہے, وہ بھی جانتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے, جہان ہے تو اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے موقع ہیں. اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے قبر میں جا کے آرام ہی کرنا ہے. جتنی زیادہ عمر اللہ دے گا اتنی زیادہ نیکیاں کریں گے, درجہ زیادہ ملے گا. وہ حدیث شریف میں آتا بھی ہے نا, وہ فضائل اعمال میں بھی ہے. ایک بھائی شہید ہو گیا, ایک بھائی سال بعد کیا ہوا, فوت ہوا. اب وہ بعد والا پہلے جنت میں چلا گیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, جب حضور نے ذکر فرمایا تو فرمایا اس کی سال کی نمازیں نہیں نظر آتی, وہ تو سال پہلے جا کے قبر میں آرام کر رہا ہے, اور یہ سال بعد میں کیا کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے. تو اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے خوش قسمت وہ انسان ہے کہ جس کی عمر بھی لمبی ہو اور نیکیوں سے بھی بھرپور ہو. اور فرمایا بدبخت وہ شخص ہے عمر لمبی اور گناہ سے بھری ہوئی. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو لمبی عافیت والی, ایمان والی, سلامتی والی اور نیکیوں سے بھرپور زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.